الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إله الأولين والآخرين. الحمد لله الرزاق ذي القوة المتين. الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين. الحمد لله وأحمده على نعمه شكر الحامدين. أشهد أن لا إله إلا الله أنزل القرآن الكريم لا شريك له هو أصدق القائلين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد خير الأوابين وأفضل المصلين وأفضل الصائمين وأفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. گزشتہ خطبہ جمعہ کے بعد دین کے حوالے سے بات ہوئی تو کسی نے سوال کیا کہ میں دین کے معاملے میں کس چیز پر محنت کروں. جواب یہ تھا اپنے آپ پر. جو دین کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں یا دین کی طرف پلٹے ہوئے ہیں لیکن آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ کس چیز پر محنت کریں؟ وہ جواب یہ ہے کہ اپنے آپ پر محنت کیجیے. لوگ دین کا تھوڑا سا علم حاصل کر کے لوگوں پر اپنا غصہ اتارتے نظر آتے ہیں، لوگوں کے اعمال کو جانچتے نظر آتے ہیں، دوسروں کا حساب کرتے نظر آتے ہیں، 4 حدیثیں پڑھ لی دوسروں پر فتوے اور رائے لگاتے نظر آتے ہیں. حالانکہ دین کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات پر محنت کرے. اب اپنی ذات پر محنت سے کیا مراد ہے؟ آپ چاہتے ہیں معاشرے میں دینداری عام ہو تو اپنے اوپر محنت کیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ خاندان میں دینداری عام ہو تو اپنے اوپر محنت شروع کر دیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ اس دین کو فائدہ اپنی زندگی میں دے کر جائیں، اپنے اوپر محنت کیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ ارد گرد ماحول بنے تو اپنے اوپر محنت کیجیے. اگلا سوال یہ ہے، اگر ہم اپنے اوپر محنت کریں تو اپنی کس چیز پر محنت کریں؟ اگر میں دین پر دین کے حوالے سے اپنے اوپر محنت کرتا ہوں تو کس چیز پر محنت کروں؟ جواب یہ ہے کہ اپنا حساب کرنا شروع کر دی. سب سے پہلے دین، مذہب، اسلامی تعلیمات کا ہدف اپنی ذات کو بنائیں. اپنی ذات پہ سر فہرست آپ کا حساب ہے. ایسا حساب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں، جو قرآن کی آیات میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، اس کے طریقے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق اللہ العظیم. اے اہل ایمان جن کو ایمان کی دولت مل چکی، اب ایمان کی دولت ملنے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا اور ہر جان حساب لگاتی رہے جو وہ کل کے لیے پیش کر رہی ہے. یہ نچوڑ ہے آپ کے سارے دین کا، یہ نچوڑ ہے آپ کی ساری دنیا کا، اور یہ نچوڑ ہے آپ کے سارے آخرت کے اعمال کا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان وہ حساب لگاتی رہے، دیکھتی رہے آنے والے کل یعنی قبر اور قیامت کے لیے وہ کیا پیش کر رہا ہے.
اس ایک آیت میں آپ کی زندگی، آپ کی تصویر، آپ کا کیریئر، آپ کے سب معاملات ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے حساب لگا لے ہر شخص جو وہ پیش کر رہا ہے، اس لیے حساب لگا لے۔ قرآن کی ایک آیت یہ کہتی ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا کہ اس کو بے مقصد چھوڑ دیا جائے گا، رائیگاں چھوڑ دیا جائے گا؟ زندگی گزاری، سب کچھ کیا، کھایا پیا، اٹھے جاگے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سب، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسان، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں بس زندگی کا پہیہ ہے، گھوم رہے، ہم آئے ہیں، چلے جائیں گے، اگلے آئیں گے اور بس۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، قرآن کی اگلی آیت کہتی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو لپیٹ کر اللہ کے حضور واپس پیش کر دیا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو توفا، پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جو کر کے آئی ہے۔ اب دین پر اگر محنت کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات پر محنت شروع کیجیے، اپنی ذات میں سے اپنا حساب کرنا شروع کر دیجیے۔ اپنا حساب کیوں کرنا شروع کر دیجیے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک انصاری صحابی آپ کے پاس آیا تھا، اس نے آ کے سلام کیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل، ایمان لانے والوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ نے کہا تھا احسنہم خلقا، جو ان میں سب سے زیادہ اخلاق میں اچھا ہے وہ ایمان میں اچھا ہے۔ اور ہم اخلاق کو ایک اضافی چیز سمجھ بیٹھے ہیں، ایمان کے اعلیٰ ترین درجے میں پہنچنے کے لیے اچھا اخلاق ہے۔ احسنہم خلقا، ان میں سے سب سے اچھا جو اخلاق کے اعتبار سے ہو۔ پھر کہا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسْ، ایمان لانے کے بعد سب سے عقل مند بندہ کون ہے؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثرہم للموت ذکرا، ان میں سے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَقْيَاسُ، اور ان میں سے جو موت کے بعد جو مرحلے آنے ہیں اس کے لیے تیاری کرنے والا جو شخص ہو وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اور اصل میں اولئک الاقیاس، عقل مند یہی لوگ ہیں۔ عقل، شعور، فکر، دانائی، دانش، بصیرت، جو الفاظ آپ کہہ لیں، اس کا نچوڑ یہ ہے انسان اپنی فکر شروع کر دے، اپنا حساب شروع کر دے۔ دین پر محنت کرنی ہے تو کس حصے کو پہلا ہدف کیا بنانا ہے؟ اپنی ذات۔ اپنی ذات پر محنت کس جگہ پہ کرنی ہے؟ اپنے حساب پر۔ اپنا حساب خود شروع کر دیجئے، اس لیے کہ یہ حساب خود شروع کیجئے، آگے جا کے حساب دینا ہے۔ آج حساب کر لیجئے، اللہ بے حساب دینا شروع کر دے گا۔ یہ حساب اپنا کرنا ہے، لوگوں کا نہیں کرنا۔ ہم نے دین کو یہ بنا رکھا ہے کہ تھوڑا سا سیکھا، 4 عمل کیے، دوسروں پہ تنقید شروع کر دی۔ ایک چیز میں خود بہتر ہوئے، دوسرے کی خامی نکالنا شروع کر دی۔ ایک چیپٹر کو خود تھوڑا سا پڑھا، اس میں دوسروں کی کم علمی کی بنیاد پر ان پہ تنقید کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلی اپنی ذات میں سے بتائیے، اپنی ذات میں سے اپنے کس حصے کو اپنا ہدف بنانا ہے؟ اپنے حساب کو۔ اب جب حساب انسان کرے گا، قرآن کی آیت اس کو بتائے گی کہ اپنا حساب کرتے ہوئے کرنا کیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی بھی قوم پر وہ حالات کبھی ختم نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ خود اس پہ آمادہ ہوں۔ جب آپ اپنا حساب کریں گے تو سوچیں گے میں تو یہ گناہ کرتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ جب حساب کریں گے تو خیال آئے گا یہ نیکی میں نہیں کر رہا، میں کیا کر رہا ہوں۔ اپنا حساب کریں گے تو سوچیں گے مجھے تو اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اتنا مال دیا ہے، اتنا قوت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے، اس فیلڈ میں نمایاں ہوں، میں اس کو دین کے لیے استعمال نہیں کر رہا۔ اپنا حساب کریں گے تو خود تبدیلی آپ کے اندر آنا شروع ہوگی۔ یہ تبدیلی، یہ حساب اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو میں نے آیت پڑھی، اس آیت میں جو ذکر ہے اس سے میں اور آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ اس لیے میں جب اپنا حساب خود کروں گا، آپ اپنا حساب خود کریں گے، تو ہمارا حساب ایک ہم خود کر رہے ہیں، ایک ہمارا حساب کرنے والا اللہ قیامت کے دن کرے گا۔
لیکن اس حساب کا آڈٹ کرنے، ریکارڈ رکھنے کے لیے اللہ نے میرے اوپر اور آپ کے اوپر فرشتے بٹھا رکھے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم لوگوں کے اوپر بڑے شاندار قسم کے لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں، جو تم کرتے ہو وہ لکھے جا رہے ہیں۔ جو مرضی آپ کر لیں، کوئی ایسا نظام بنائیں وہ فرشتے روکنا شروع کر دیں۔ آپ رشتوں میں جو بھی بات کریں گے فرشتے لکھ رہے ہیں، دکان میں جو معاملہ کریں گے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، آپ کما رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، آپ خرچ کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ کہاں جائیں گے؟ اس حساب سے نکل سکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تم سب کو پیش کیا جائے گا، لا تخفى منکم خافیۃ، کوئی چھپنے والی چیز تم سے چھپ کے نہیں رہے گی۔ لا تخفى منکم خافیۃ، کوئی چیز چھپ کے نہیں رہے گی۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور فینبئہم بما عملوا، بڑا عجیب معاملہ ہوگا، اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے ان کو بتا رہے ہوں گے یہ کر کے آئے ہو۔ وہاں پہ صورتحال کیا ہوگی؟ احصاہ اللہ ونسوہ، بندے خود اپنے اعمال عمر بھول چکے ہوں گے، ہم کیا کیا کر کے آئے ہیں، اللہ نے شمار کر رکھا ہوگا۔ اب بتائیں اس حساب سے بچ سکتے ہیں؟ اس کیفیت سے بچ سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیات ہیں یہ صرف الفاظ نہیں ہیں جو ہم نے ہونٹوں سے پڑھنے ہیں، یہ صرف نغمے نہیں ہیں جن کے سر ہم نے بجانے ہیں، یہ صرف خطبے نہیں ہیں جو ہم نے دیکھ کر سن کے چلے جانا ہے، یہ گواہیاں ہیں۔ اندازہ لگائیے میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے۔ قیامت کے دن کسی معاملے میں ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے کے حق میں گواہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن میں آپ اور آپ میرے خلاف گواہ ہوں۔ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، اور گواہی ہو رہی ہو کہ میں نے ان کو بتایا تھا، یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی، لیکن میں تو بتاتا تھا، مجھے گواہی اپنے لوگوں کے سامنے دینی پڑے۔ یہ قرآن ہے، گواہ ہوگا حق میں یا خلاف ہوگا، امت ہوگی، امت کے لوگ ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں ہوں گی۔ یہ قرآن کے جملے حساب کے بارے بار بار کہہ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کام تو آگے کی بات ہے، ما یلفظ من قول، کوئی بھی بات، من عربی زبان میں ایک مفہوم ہے سے، جیسے آپ کہتے ہیں من الشیطان، شیطان سے، آپ کہتے ہیں من اللہ، اللہ سے، ایک اس مفہوم میں آتا ہے، ایک اس مفہوم میں آتا ہے کوئی بھی، من ولی، کوئی بھی ولی، من نصیر، کوئی بھی مددگار، من قول، کوئی بھی بات، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنے ہونٹوں سے کوئی لفظ نکالتا ہے اس کے پاس ایک بالکل تیار حاضر فرشتہ موجود ہوتا ہے جو لکھ رہا ہوتا ہے۔ کیجیے اپنے الفاظ کا حساب، بتائیے رشتہ داروں کے بارے میں کون کون سی چغلیاں کی ہیں آج تک، بتائیے کس کو گالیاں دی تھیں، کس کو اس کے برے القاب سے پکارتے ہیں، کس کے بارے میں خبریں پھیلاتے ہیں، کس کے بارے میں ادھر ادھر کی سیاسی ایجنڈا کے مطابق باتیں سنا دیتے ہیں۔ ان الفاظ کا جواب کیا دیں گے؟ انسان دوسروں کے الفاظ چھوڑ دے، اپنے الفاظ کا سوچے۔ یہ الفاظ، اس کی آواز باپ اور ماں کے سامنے کب بلند ہوئی تھی؟ ان ہونٹوں سے جو اللہ کے ذکر بھی کر سکتے تھے، ان سے گانے اور گالیاں کتنی نکلتی ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں قرآن کتنا پڑھتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کتنی کرتے ہیں، یہ کتنی دیر تک کر رہتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں۔ یہ حساب ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنا حساب شروع کر دے۔ پھر اپنا حساب کس چیز سے کریں؟ اپنے الفاظ کا کیجیے، اپنے ہاتھوں کا کیجیے۔ قرآن میں جو بہت زیادہ پارٹس آف باڈی آئے ہیں، جسم کے اعضاء ہیں، ان میں سے ایک ہاتھ ہے۔ کسبت ایدیکم کسبت ایدیہم، یہ ہاتھ جو کماتے ہیں، جو کرتے ہیں، اس کا حساب کیجیے۔ ان ہاتھوں سے کتنا دیا ہے اللہ کی راہ میں، کتنا پکڑا ہے حرام کا، کتنا کمایا حلال کا، کتنا کنجوسی کی ہے۔ اس جیب کا حساب کیجیے، اس دماغ کا حساب کیجیے، اللہ کی خاطر کتنا خرچ کیا ہے، اس دماغ کو دنیا کی خاطر کتنا خرچ کیا ہے، اس میں دنیا کے علوم کی کتنی صلاحیت ہے، رب کی باتیں کتنی سمجھ آتی ہیں۔ دین کی طرف آنا ہے، اپنی ذات کو ہدف بنا لیں۔ اپنی ذات میں کس چیز پر محنت کروں؟ میں اپنی ذات میں
میں اپنی ذات میں اپنا حساب شروع کر دوں. یہ حساب کرنا ہوگا. قرآن کہتا ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. قیامت کے دن منظر کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ. سادہ سا جملہ 2 لفظ کا. ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ. کتاب رکھ دی جائے گی، اپنا اپنا نامہ اعمال، اور کہا جائے اقرأ کتابک، لو پڑھو اپنی کتاب. قرآن کہتا ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. اس وقت اس کتاب کو دیکھ کر جو مجرم حالت میں پیش ہوں گے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے. یقولون، کہہ رہے ہوں گے ما لهذا الکتاب، یہ کتاب کیا چیز ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑتی ہی نہیں، اس کو اللہ یہ اپنے سامنے لے کے آتی جا رہی ہے، پیش کرتی جا رہی ہے. الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. جو وہ کر کے آئے ہوں گے وہ سب سامنے دیکھیں گے. اس کڑے حساب میں بھی رب کی شان عدل ہے. ولا یظلم ربک احدا. اللہ حساب کرتے ہوئے ظلم نہیں کریں گے، لیکن بندہ اپنے ظلم پر خود ہی اس پہ پھنسا ہوا ہوگا. نکل سکتے ہیں اس آیت سے باہر؟ کوئی بنا سکتے ہیں مل کے نظام، کوئی سفارش کہ میرا اس طرح حساب نہ ہو؟ اپنا حساب کیوں کرنا ہوگا؟ دین پر محنت کرنی ہے تو کس پر کروں؟ اپنی ذات پر. اپنی ذات میں سے کس چیز پر کروں؟ اپنے حساب پر. کیوں کروں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا. جیتے گا وہی جس نے خود اپنی ذات کو پاکیزہ کیا ہوگا، ذات کو پاکیزہ بنا لیا ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے چھٹکارا دلا لیا ہوگا، نیکیوں میں غرق کر لیا ہوگا، ذکر سے ہونٹوں کو ترک کر لیا ہوگا، شب و روز کو اللہ کے اطاعت میں گزارا ہوگا. اس نے اپنی پاکیزگی کو ڈراموں گناہوں میں اور آلودگی میں پامال نہیں کیا ہوگا. اس نے اپنی زبان کو، اللہ کے ذکر کرنے والی زبان کو ادھر ادھر کے تبصروں میں، چغلیوں میں، شکایتوں میں اور بیہودہ باتوں میں صرف نہیں کیا ہوگا. اس کان سے جو گیا ہوگا وہ زیادہ تر نیکی ہوگی. جب برائی ہوگی اس نے کانوں کو بند کیا ہوگا. اس کی نگاہیں اس کے حق میں گواہ ہوں گی. اس کی نگاہیں قیامت کے روز یہ نہیں کہیں گی یہ شخص قرآن پہ اس کی نظر نہیں پڑتی تھی لیکن فحاشی کا دل دادا تھا، سکرین کو چھوڑتا نہیں تھا، دنیا کا کوئی برا منظر ہوگا نہیں جس کو اس کو تلاش کرنے کی خاطر اس کی آنکھیں نہ تکی ہوں. قد افلح من زکاہا. پاک وہ جیت گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا. پاکیزہ تبھی کرے گا جب اپنا حساب کرے گا. وقد خاب من دساہا. اور مارا گیا، برباد ہوا جس نے اپنے اس نفس کو، اپنے اس وجود کو، اپنے اس جان کو، اپنے ان پارٹس آف باڈی کو، اپنے اس روح کو، اس کو آلودہ کر لیا، برا کر لیا، گناہ گار بنا لیا. یہ دو آیتیں سارے خطبے کا پھر نچوڑ بنتی ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کیسا حساب جب انسان کرے گا؟ جب انسان اپنا حساب کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ شاگردوں کی ان عظیم مثالوں کی روشنی میں جس کی وجہ سے ان کو عروج عطا ہوا تھا، 4 خلفائے راشدین میں سے ایک کا واقعہ ذکر کر دیتا ہوں. ان سے ایک نماز ان سے آگے پیچھے ہو گئی. انہوں نے اپنے آپ کو کوڑے لگائے تھے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تم نے کیا کر دیا، تمہاری ایک نماز آیا گئی. اور وہ اپنے آپ کو کوڑے لگاتے ہیں. یہ ان کی تربیت کا معیار تھا. ہم ایک نماز پڑھنے کے بعد سارے لوگوں کو آگے لگا دیتے ہیں کہ تم ایسے ہو ایسے. ہم 4 6 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد 20 والوں کو پامال کر دیتے ہیں اور 20 والے 8 والوں کے دشمن بنے ہوتے ہیں. ہم دین پہ کر رہے کیا ہیں؟ ہم نے 4 حدیثیں پڑھی، ہم نے ایک عمل اوپر نیچے کا کیا، ہم نے دوسروں کو پکڑ کے فرقہ ہی الگ بنا دیا. اپنے حساب کیجئے، اپنا حساب کیجئے. انہی 4 خلفائے راشدین میں سے ایک اور شخص نے، میں نام ذکر نہیں کر رہا، 4 خلفائے راشدین میں سے ایک نے، ان سے عصر کی نماز کے معاملے میں کوئی غلطی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی اتنی زمین اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی تھی کہ اگر ہم اس کی قیمت نکالیں اسلام آباد میں شاندار کوٹھی بن جاتی. یہ ان کا حساب کا انداز تھا. وہ اپنے بارے میں سوچتے تھے، وہ اپنا حساب کرتے تھے. دین پر سوال مجھ سے ہوا تھا کہ آپ دینداری کی بات کرتے ہیں تو کیا کریں، کس چیز پر محنت کریں؟ اپنی ذات پر کریں. اپنی ذات میں سے کس چیز پر محنت کریں؟ اپنے حساب پر کر دیجئے. یہ حساب کیسے کریں؟ اپنے وقت کا کیجئے کہاں صرف کرتے ہیں، اپنی صبح کا کیجئے کیسے اٹھتے ہیں،
بے نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رات کا کیجئے کیا کرتے ہیں، اپنے موبائل کا کیجئے اسکرین سے کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں کا کیجئے اس سے کیا سنتے ہیں، اپنے دماغ کا کیجئے اس میں اللہ اور رسول کے احکامات کتنے سمجھتے ہیں۔ قرآن پڑھا جاتا ہے سمجھ نہیں آتا، میچ ہوتا ہے کمنٹری سمجھ آتی ہے، انگلش نیوز پیپر آتا ہے سارے تجزیے سمجھ آتے ہیں، رب کا کلام آتا ہے بندہ گونگا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، نہیں سمجھ آتا۔ بہترین پروفیشنل کیریئر ہے، قرآن کے حوالے سے خالی ہے۔ اپنے وقت کا کیجئے۔ اس کی ایک اور مثال، انہی عظیم دور کے لوگوں میں سے ایک شخص ایک گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں، گھر بڑا شاندار تھا، اوپر نیچے ڈبل سٹوری گھر بنا ہوا تھا۔ وہاں پر کھڑے ہوئے، وہاں پہ جا کے پوچھنے لگے یہ گھر کب بنا تھا؟ دائیں بائیں سوال کیا، گزر رہے تھے، یہ گھر بڑا پیارا ہے، کب بنا تھا؟ 2-3 سوال کیے ہوں گے، پھر اپنے آپ کو کوسنے لگے۔ ثم اقبل علی نفسہ، اور کہنے لگے اپنی جان سے، اپنے آپ سے، کیا ہو گیا سنان تمہیں؟ تسألین عما لا یعنیک، تم ان چیزوں کے بارے میں جس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے بارے میں اپنا سوال کر کے وقت ضائع کر رہے ہو۔ اس گھر کا، اس پلازے کا، اس کوٹھی کا، اس فلاں کا تیرا لینا دینا کیا ہے؟ تیرا یہ وقت ما لا یعنیک ہے، جو تم سے تعلق ہی نہیں چیزوں کا، وہ ان میں اپنا وقت کیوں صرف کر رہے ہو؟ اپنے وقت کی قیمت جانتے تھے۔ میں آپ کے سامنے انہوں نے جو اپنے آپ کو سزا دی، میں پوری سزا بیان اس لیے نہیں کروں گا، آپ کہیں گے یہ مبالغہ ہے، لیکن وہ لوگ اپنے وقت کی یہ قیمت ادا کرتے تھے۔ انہوں نے جو 4 یہ سوالوں میں دائیں بائیں وقت ضائع کیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو یہ سزا دی کہ انہوں نے ایک لمبی مدت کے لیے روزے رکھے۔ وہ روزے اس لیے رکھتے تھے کہ میں نے جو اس وقت کو ضائع کیا ایک ایسے مقصد میں، ایک ایسی بات میں جس کا میرے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اور ہم ٹاک شوز میں، ہم جہاں مجلس میں بیٹھیں گے 2-4 باتیں کام کی ہوں گی، اس کے بعد ادھر کی ادھر کی، فلاں حکمران سے لے کے علماء تک، پاکستان سے لے کے آخری حد تک ہماری باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جن سے نہ ہمارا تعلق ہے، نہ ہماری وہ ترجیحات ہیں، نہ ہمارے کام میں آنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کیا گواہیاں کتابوں میں لکھی ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک زندہ صحابی وہ بیان کرتے ہیں، عمر دیوار کے پیچھے تھے، اور دیوار کے پیچھے جا کر عمر اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، پخ پخ یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، بڑا تمہیں امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، تمہاری عمر حیثیت یہ ہے، واللہ لتتقین اللہ، یا تو عمر تم اللہ سے ڈرو گے، اے خطاب کے بیٹے، یا تو تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، او لیعذبنک، یا تمہارا رب تمہیں عذاب دے گا۔ بس عمر تم اتنے ہی ہو۔ لوگ تمہیں آ کے امیر المومنین کہتے ہیں، لوگ تمہیں بادشاہ کہتے ہیں، لوگ تمہارے پاس فریادیں لے کے آتے ہیں، تمہاری حیثیت یہ ہے، یا تو رب سے ڈر ڈر کے زندگی گزار کے جاؤ گے، یا رب کا عذاب تم سہو گے۔ یہ اپنے پہ وہ محنت کرتے تھے۔ آپ نے جو دین پر محنت کرنی ہے، دین کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر محنت کر دے۔ اپنے اوپر کس چیز پہ محنت کرے؟ اپنا حساب شروع کر دے۔ جب اپنا حساب شروع کرے گا، اس کی نمازیں درست ہوں گی، اس کا عقیدہ درست ہوگا، اس کا اخلاق درست ہوگا۔ میرے منہ سے کوئی جملہ اس شخص کو اذیت دینے کا باعث بنا تھا، میں نے کیوں کہا؟ میں نے نماز پڑھی تھی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد میں نے فلاں شخص سے جو معاملہ کیا تھا، میں تلخی کرتے کرتے یہ بات کیا گیا تھا، میں نے کیوں کہی؟ میں نے فلاں رشتہ دار کے بارے میں یہ تبصرہ کیا تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے فلاں موقع پہ فلاں کا اس طرح مذاق اڑایا تھا۔ میں فلاں بڑے کے سامنے تو تابع دار تھا، لیکن اس چھوٹے کے میں حق تلفی کر رہا تھا۔ میں اس کو تو عزت دے رہا تھا بڑے کو، لیکن میں چھوٹوں سے نرمی نہیں کر رہا تھا۔ میں رابطے تعلقات بنانے کے لیے بڑے بڑے آفیسرز اور بیوروکریٹ کے سامنے تو بہت اچھا تھا، لیکن غریب کو میں سلام بھی پورا نہیں کرتا تھا، اور وہ اگر وہ سلام وہ کرتا تھا، میں جواب بھی پورا نہیں دیتا تھا، میں دور سے ہاتھ ہلا دیتا تھا۔ لیکن کوئی بڑا کرتا تھا تو میں حاضر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا کر کے اس کو میں جنت میں چھوڑ کے آتا تھا۔ یہ ہمارے معیار ہیں، اخلاق ہیں۔ میرے اپنے فرقے کا جو تھوڑی سی میری سے نماز کے ساتھ ملتی جلتی نماز ہو، میرا بھائی ہے۔ جس کا مجھ سے تھوڑا سا فرق ہو، اس کے میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، اس کو میں نفرت کا احساس دلاؤں گا۔ کیوں؟ وہ میرے گھر میں، میرے دفتر میں میرے ساتھ کام کرتا ہے، میں نفرت کا احساس نہیں دلاؤں گا۔ جب ہماری مسجدوں میں وہ آئے گا، اس کو نفرت کا احساس دلاؤں گا۔ عجیب دین ہے، عجیب۔ یہ چھوٹے چھوٹے کنوؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے مینڈک ہیں جو چھائے ہوئے ہیں، میں کیوں اس سے نفرت کروں؟
میں کیوں اس سے نفرت کا احساس عام کروں؟ یہ ہمارے رویے ہیں، اپنے دین پر محنت کرنی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز، سب سے بہترین واعظ اور مرشد اور پیر آپ کی جان ہے، آپ کا نفس ہے۔ آپ اپنے رازدار ہیں، رازوں کے امین ہیں، آپ اپنا حساب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنا سچا حساب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبالصلاة والسلام على النبي الحبيب المصطفى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آپ اپنا حساب کیوں کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں خوشخبری دی ہے کہ جو آپ کے پہلے یا بعد کے آئندہ گناہ ہیں وہ معاف ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری ملی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ ترم قدماہ او تنتفخ قدماہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا کرتے تھے، اتنی قیام کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ کہا گیا فیقال لہ، کہا جاتا تھا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے، آپ یہ محنتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ میرے اور آپ کے لیے حساب کی بنیاد ہے۔ آپ کہا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا اس نعمت ملنے کے بعد میں اپنے رب کا بے انتہا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے اس کا میں شکر نہ کروں؟ ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، اکثر کی آنکھیں ہیں، وہ بھی تو ہیں جو نابینا ہیں، زندگی گزارتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، ٹکرے کھاتے ہیں۔ ہم رب کا شکر ادا نہ کریں؟ ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم پہ بمباری نہیں ہے، وہ بھی تو ہے جو بمباریوں میں آج بھی بیٹھے ہوں گے۔ افلا اکون عبدا شکورا، ہم سب چل کے آئے ہیں، بے ساکھیاں نہیں ہیں۔ یہ ٹانگیں آپ کو کہتی ہیں افلا اکون عبدا شکورا۔ ہم سب عزت سے کماتے ہیں، جا کے در در پہ مانگتے نہیں۔ افلا اکون عبدا شکورا، ہم میں سے کسی کی ماں گھر گھر میں جا کر دھکے کھا کے روٹی اکٹھی نہیں کرتی، اگر کسی کی کرتی ہے تو وہ آزمائش ہے، اس کا اجر بے حساب ہے۔ ہماری بیٹیاں کشکول اٹھا کے جا کے نہیں مانگتی۔ افلا عبدا شکورا، ہمارے گھر ڈوبے ہوئے نہیں ہیں، پھر ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہ بنے؟ ہم جو کھاتے ہیں ہضم ہو جاتا ہے، ہضم ہونے کے بعد اخراج ہو جاتا ہے، وہ بھی تو ہیں جو کھانے کے لیے تڑپتے ہیں، ڈرپیں لگی ہیں، اور کھا لے تو نکل نہیں، اس کے لیے پھر الگ سسٹم لگے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر گزار نہ بنے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں دیے جا رہا ہے، ہم پھر اس رب کے شکر گزار نہ بنے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت برے اعمال کے باوجود ہم پہ ڈھانپے جا رہا ہے، ہم اس کے شکر گزار نہ بنے؟ میں اپنا حساب کروں، اللہ مجھے دیے جا رہا ہے، بانٹے جا رہا ہے، عطا کیے جا رہا ہے، کمی نہیں ہونے دیتا، میں اس رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پہ کیوں نہ رکھوں؟ میں اس رب کی پکار کو جواب کیوں نہ دوں؟ اتنے انسان ہیں، اللہ نے اتنے کافر پیدا کیے ہیں، اللہ نے مجھے میرے کہے بغیر مجھے مسلمان پیدا کیا۔ افلا اکون عبدا شکورا، اتنے مسلمان ہیں قرآن نہیں سمجھتے، مجھے کم از کم قرآن پڑھنے والا بنا دیا، میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ اتنے لوگ ہیں معذور ہیں، کوئی کینسر میں ہے، کوئی ہاتھ کٹے ہیں، کوئی کس حالت میں ہے، کوئی کس تکلیف میں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ افلا اکون عبدا شکورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تھکتے تھے، ہم کس بات پہ آرام کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں انسان جب اپنا حساب کرے گا، یہ حدیث کا یہ جملہ اس کو کہے گا کھانا کھا لیا ہے، اذان ہوئی ہے، نماز تو پڑھ لو، یہ کھانا رب چاہتا روک دیتا، تمہیں ڈراپس کے شکل میں کھانا ملتا۔
یہ کھانا جو کھایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بغیر سوچے ہوئے ہضم کا نظام بنایا ہے. اللہ اس نظام کو روک دے تمہارے جسم سے, تمہاری اولاد مل کے اس کھانے کو نہیں نکال سکتے. افلا اکون عبد الشکورا, یہ صبح جب جاگ جاتے ہو, کتنے رات کو سونے والے ان کو صبح نہیں ہوتی, ہسپتال میں ڈیڈ باڈی پہنچتی ہے. افلا اکون عبد الشکورا, اٹھتے ہو, جاتے ہو, کام کرتے ہو, سنتے ہو, دیکھتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, سوچتے ہو, لوگ اس سے محروم ہیں. افلا اکون عبد الشکورا, جب انسان اپنی خود صلاحیتوں کا, اپنی نعمتوں کا احساس کرے گا, پھر اس کے اندر یہ بات آئے گی, اللہ مجھے نعمتیں دے رہا ہے اور میں گناہ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے وقت دے رہا ہے, میں بے نمازی ہوں, اللہ مجھے عطا کیے جا رہا ہے, میں کنجوس ہوں اللہ کے معاملے میں, اللہ نے آنکھیں دی ہیں, میں گناہ دیکھ رہا ہوں, میرے اللہ نے کان دیے ہیں, میں گناہ سن رہا ہوں. وہ اس وقت قرآن کا یہ جملہ اس کو کہے گا, وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جو اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اس کو بدل ڈالے, اس کو بدل ڈالے, من بعد ما جاءتہ, اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کو مل گئی لیکن اس نعمت کو وہ بدل ڈالے, فإن اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ یہ تمہارے معمول کو اگنور نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ انتہائی سخت سزا دینے والا ہے. اب یہ جو وقت ملا ہے, بے نماز ہو گئے لیکن کمپنی کا کام کر لیا, اب فإن اللہ شدید العقاب کی تیاری کر لو. آنکھیں دی تھی, قرآن نہیں پڑھ سکے, سارے گندا کلچر اپنی آنکھوں میں سمایا ہے. نعمت تھی, یہ نعمت تھی, لیکن اس نعمت کو حرام میں صرف کیا ہے. یہی ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ, جو اللہ کی نعمت کو بدل ہی ڈالے, من بعد ما جاءتہ, اس کو ملنے کے بعد, فإن اللہ شدید العقاب, ایسے شخص کے لیے اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اب نکل کے دکھائیں ان آیتوں کے حساب سے. میرے پاس تو دو چیزیں ہیں, قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ کے احادیث. ان دو کو پڑھتے ہوئے یہ خوف رہتا ہے کہ میرے پہ گواہ اور جن کو ہم پہنچا رہے ہیں ان پہ گواہ نہ بن جائے. ان دو کو ہی پورا زندگی لگے رہے نہیں پہنچا سکتے, باقی ہم کسے کہاں سے سنائیں. یہ آپ کا خطبہ جمعہ کا نچوڑ یہ ہے, دین پر محنت کرتے ہوئے خدا را دوسروں کو معاف کر دیں. جو دیندار طبقہ ہے اٹھ کے دوسروں پہ تنقید کر رہا ہے, بند کریں اس سلسلے کو. اپنے اس چھوٹے سے فرقہ وارانہ مطالعے کی بنیاد کی بجائے دین کا ایک واضح ہدف مقرر کریں. دین پڑھنے کے بعد اپنی ذات پر محنت کریں, اپنی ذات میں سے اپنا حساب کر لیں. آپ حساب کرنا شروع کر دیں, اپنے سے مخلص ہو جائیں, آپ کا گھر آپ سے مخلص ہو جائے گا. آپ کے اثرات آپ کے گھر میں جائیں گے, آپ جس دفتر میں وہاں پہ جائیں گے, اس دفتروں سے معاشرے میں عام ہوتے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, اللہ ہمیں مخلصین لہ الدین بنا دے, اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ. اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا, اے اللہ ہم سب کے تمام گناہ معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے چھوٹی بڑی تمام غلطیاں معاف فرما دے. اے اللہ پرانی نئی تمام غلطیاں معاف کر دے. اے اللہ جو ہو چکی, جو ہو رہی ہیں, جو ہوں گی, اے اللہ آپ کی رحمت تو ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے. ہم سب مل کے گناہ کریں, کرتے کرتے آسمان زمین بھر دیں. اے اللہ آپ تو پھر بھی معاف کرنے پہ قادر ہیں, اس لیے کہ آپ ہر چیز پہ قادر ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, تیری اس قدرت کا واسطہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ تیری وہ رحمت جو تیرے غضب پر غالب ہے, وہ رحمتی وسعت کل شیء, اور تیری وہ رحمت اے اللہ جس نے ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے, اے اللہ اسی رحمت کا واسطہ ہے, ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے, ہمیں گناہوں سے بچا لے. اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہماری دعاؤں سے اللہ ہمارے ماں باپ کے اساتذہ کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو نیکیاں کر رہے ہیں اللہ قبول فرما لے. اے اللہ نیکیوں کے سلسلے ہماری نسلوں میں عام فرما دے. گناہوں سے ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہمارے گھرانوں کو, ہمارے پیاروں کو بچا لے. اے رب کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. رب کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو سکون عطا فرما دے. جن کے جسم میں بیماری بننی ہے ابھی بنی نہیں, اے اللہ دعا تقدیر اس کو بدلتی ہے, اللہ اس بیماری کو ٹال دے. جن کی بن چکی ہے ان کو علم نہیں ہے, اللہ اس بیماری کو ختم فرما دے. جن کی بیماری ہے اور وہ جانتے ہیں, اے اللہ ان کو شفا اور سکون عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے اپنے گھر والوں کو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچانے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اس مسجد کے بانی جو پہلے 3 لوگ تھے, ان میں سے ایک مولانا شمس الحق ایوان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے. اے اللہ ہمارے اس بزرگ کی محنتوں کو قبول فرما, ان کی قبر کو منور معطر فرما دے. رب کریم جتنے بھی لوگ جس مسجد کے ساتھ جڑے ہیں, اے اللہ مسجدیں بنانے والے, ان کو چلانے والے, سب کو اپنی مغفرت سے نواز دے. اے رب کریم جہاں پہ سیلاب آیا ہے, جہاں پہ لوگ مشکل میں ہیں, اللہ ان کے لیے آسانی فرما. جو ان کے لیے رب کریم سہارا بنے ہیں, اللہ ان کو بے حساب عطا فرما. ہماری نسلوں کے ان حادثات سے, یہ ڈوبنے سے, زلزلے میں دب کے مرنے سے, کسی اور حادثے سے اللہ بچا لے.
اے رب کریم ہم سب کو جو تو نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ہم کفران نعمت کر رہے ہیں اللہ رب کریم ہمیں اس سے بچا لے. رب کریم جس کی جو بھی دعا ہے خواہش ہے اللہ اس کو پوری فرما دے. یہاں پر موجود ہر شخص کو زیارت بیت اللہ نصیب فرما. جو تنگ دست ہیں اللہ ان کو بے حساب عطا فرما. رب کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما. جن کا درود پڑھتے ہیں ان کا چہرہ دکھا دے. جن کے امتی ہیں اللہ وہ ہمیں دکھا دے. قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کی صفات اور سفارش نصیب فرما دینا. قرآن کو رب کریم ہمارے حق میں گواہ بنا دینا. رب کریم جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اے اللہ ان سب کو اپنا قرب نصیب فرما دے. ان کو متطہرین بنا دے, پاکیزہ بنا دے, پاکیزہ رہنے والے بنا دے, جان بوجھ کر عمدن محنت کر کے پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.